السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کنٹمپٹ کی بڑی دلچسپ سماعت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو عمران خان کو سائفر کیس میں بری کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے۔ شارٹ آرڈر آیا تھا اور میرے خیال میں جون میں اس کا آرڈر آیا تھا، اور اب اس کی تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ تقریباً 1 سال کے بعد 9 ماہ بعد جو ہے وہ جاری ہوئی ہیں۔ اس سے کیا کمپلیکیشنز ہیں، اس کا ہم نے AQS لائیو میں ہی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر تفصیلی وجوہات نہ آئیں تو پھر کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی بھی تفصیلی وجوہات دیکھ کر اس پر انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اہم ایشو ہے، اور دوسرا جو توہین عدالت میں جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کمیشن مقرر کر دیا کہ عمران خان سے خاتون جو ہے وہ ان کی جونیئر مل کے آئے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، اور طیب بلوچ میرے ساتھ ہیں اور جہاں زیب عباسی صاحب ہیں۔ طیب بلوچ صاحب، یہ جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ ہے، سردار اعجاز اسحاق جو ہے ان کا بینچ ہے، تو یہ بنیادی طور پہ کیا تھا، اور اس میں کس نے مشال یوسفزئی انہوں نے بالکل عمران خان سے ملاقات کے لیے کہا تھا، تو کیا اس میں ایسا کیا ہوا؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مشال یوسفزئی ایک کریکٹر ہے، اور ایسا کریکٹر ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ فرا گوگی ہے خیبر پختونخوا میں بشرا بی بی کی۔ یہ آپ تک سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ قاضی فیاض عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک اٹیمپٹ کی تھی، اور وہ اٹیمپٹ یہ تھی کہ وہ پورا الیکشن پروسیس کو ڈیریل کیا گیا تھا۔ تو اس ٹائم مشال الیکشن کمیشن نے جو ریٹرننگ آفیسرز ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور قاضی صاحب نے شاید ملک سے باہر جانا تھا۔ 16 دسمبر کی بات ہے۔ تو اس ٹائم مشال یوسفزئی نے اس کورٹ میں بدتمیزی کی تھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ، یاد ہے؟ ہاں بالکل، اس ٹائم وہیں سے یہ رائز ہوئی، منظر نامے پہ آئی، اور پھر وہ خیبر پختونخوا میں ایڈوائزر بنی، اور سارا کچھ پھر اس کو ہٹا بھی دیا گیا کرپشن کے الزامات پہ۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ وہ مشال یوسفزئی ہے جو عمران خان سے ملنا چاہ رہی تھی اور اس کو ملنے نہیں دیا گیا۔ پھر وہ ہائی کورٹ میں آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہاں سے ایک حکم بھی ہوا کہ اس کی ملاقات کا اہتمام کرایا جائے، لیکن وہ اہتمام نہیں ہو سکا۔ تو پھر اس پر اس نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ تو آج اس توہین عدالت کی درخواست پر کارروائی ہوئی، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں وہ اس پر سماعت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے، IG اسلام آباد اور باقیوں کو بھی طلب کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بتلائیں کہ اس کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی۔ تو وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو تھے انہوں نے کہا کہ سر ملاقات کے لیے جو ہے وہ دوسرے فریق کی جانب سے ہمیں وہ اجازت نامہ ہوتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے ملنا ہے، اور وہ شخص جب ملاقات کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ اور عمران خان نے اپنے وکیلوں کی 6 وکیلوں کی لسٹ دی ہے، اس فہرست میں اس موصوفہ کا کہیں پہ نام نہیں ہے، اور جب خان صاحب کی جانب سے بھی انٹیمیشن نہیں ہے تو ہم کیسے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے پھر جج صاحب نے کہا اچھا آپ نہیں ملاقات کرا سکتے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے 2 بجے بانی PTI کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر ویڈیو لنک کا تو انتظام نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے ابھی۔ اچھا تو پھر 3 بجے تک اس کو ذاتی حیثیت میں پیش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر سیکیورٹی کے ایشو ہیں، اور سچ پاسبل نظر نہیں آ رہا کہ ہم 3 بجے اتنے کم قلیل وقت میں سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ جو آپ ٹائم لائن دے رہے ہیں اس میں بھی پیش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر جج صاحب تھوڑے برہم بھی ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ کرانا ہی نہیں چاہتے ملاقات، اس کو پیش ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ویڈیو لنک کرنا، چلو پھر یہی ہے کہ وہ جو لا کلرک بیٹھی ہوتی ہے کورٹ کے اندر، تو سکینہ بنگش ان کا نام ہے، لا کلرک ہے، تو انہوں نے کہا پھر میں اس کو جو ہے وہ مقرر کرتا ہوں کمیشن، اور یہ جا کے پروب کرے اڈیالہ جیل میں، اور وہاں سے شاید خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو کہ آیا آپ نے خود نہیں ملنا چاہتے، یا انتظامیہ مشال یوسفزئی کو نہیں ملنے دے رہی، یا کیا وجوہات ہیں، تو ان سب چیزوں کو پروب کر کے پھر وہ رپورٹ دے گی۔ تو اس کو پھر مشال یوسفزئی نے کہا کہ اٹ از این گولڈن اپرچونٹی، اس کے ورڈ تھے کہ یہ کمیشن مقرر کیا جانا سکینہ بنگش کا یہ گولڈن اپرچونٹی۔ اب وہ پتہ نہیں گولڈن اپرچونٹی کیا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو معزز جج صاحبان ہیں شاید وہ بھی
مشال یوسف زئی کی طرح اپنے اس کا خان صاحب کا شاید دیدار کرنا چاہ رہے ہوں یا کچھ بھی ایسا ممکن ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے, ایک دن پہلے ہی بانی پی ٹی آئی, اب سردار اعجاز اسحاق جو یہ متعلقہ کیس سن رہے ہیں یہ ان لیٹر باز ججز میں شامل ہے, ٹھیک ہے, اور 2 جو لیٹر آئے ان میں ان کے دستخط نہیں. دیکھیں ابھی عمران خان نے پرسوں جو ہے وہ ایک پیٹیشن داخل کی ہے, کل سینیئرٹی والی, بلکہ ہاں وہ اسی کے اندر تھی جی, ان ججوں کو سینیئرٹی کا ایشو اور وہ جو ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن ہے وہ پنش کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ان کے حق میں فیصلے کر رہے تھے تو ان کو پنش کیا گیا. وہ عمران دار ججز کے حق میں انہوں نے ادھر درخواست دائر کی اور آج جج صاحب نے اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کی. میں تو اس کو اس زمرے میں دیکھ رہا ہوں, ورنہ جب سردار اعجاز صاحب اور محسن کیانی آخر میں ملے تھے نا, جب یاد ہے آپ کو چیف جسٹس سے ملے تھے, جس کے بعد پھر یہ خط سامنے آیا تھا منظر عام کے اوپر. تو اب مطلب ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے اگر عدالت نے ایک حکم دیا ہے تو اب اگر اس کے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں نا. کیا ایسا ہے کہ مطلب مشال یوسف زئی چلی جائیں, ملوا دیں ان کو, پہلے بھی تو 75,000 لوگ جا کے ان کو ملتے ہیں. جی یہاں پہ مشال یوسف زئی کے حوالے سے کیوں روکنے کی کوشش, ان کا پارٹی کا گروپ پالیٹکس کا معاملہ ہے. اب یہ جیسے یہ بھی ممکن ہو طیب سکتا نے ہے بتایا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ جی وہ 6 لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے اور ان میں 6 میں ان کا نام نہیں ہے اور عمران خان خود نہیں ملنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ ود ان دی پارٹی, کیونکہ پالیٹکس تو ہوتی ہے, تو یہ ممکن ہے کہ پارٹی کے اندر ہی کچھ گروپنگ ہو. اب جیسے مشال صاحبہ, آپ کو یاد ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب بشرا صاحبہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی تو اس وقت ان کی ترجمان تھی, فرنٹ مین ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد بشرا صاحبہ کے حوالے سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرنی ہوتی تھی وہ یہی کرتی تھی مشال صاحبہ ہی, اور پھر بعد میں مشال کو ہٹا دیا گیا. اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی وہ جیسے طیب کہہ رہا ہے کہ کہانیاں اور بھی چل رہی ہیں. ایڈوائزر وہ مطلب مشیر تھی, علی مین گنڈا پور جو ہے وہ ان سے مخالف گروپ ہے یہ مخالفت, تو وہاں پہ بھی پالیٹکس کا جو ایلیمنٹ تھا وہ موجود تھا. لیکن اب یہاں پہ قیوم صدیقی صاحب, اگر جو اس کیس کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس پہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے تو کہا ہے جی کہ یہ 6 نام ہیں اور ان 6 نام میں مشال کا نام نہیں ہے, تو پارٹی سے بھی پوچھا جا سکتا تھا. اب پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر ہیں یا سلیمان راجہ ہیں سیکٹری ہیں, ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ چاہیے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جن وکلاء کے یہ 6 نام جیل سپرنٹینڈنٹ بتا رہے ہیں, مسئلہ ویریفیکیشن کا ہے نا, تو کیا یہی 6 نام ہیں؟ تو وہ کیونکہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, وکلاء جاتے رہتے ہیں, تو وہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں جی یہی ہم 6 نام ہیں, تو بات ختم ہو جاتی. تو بہرحال اب یہ کمیشن مقرر کیا گیا ہے, تو کمیشن تو ہمارے چیف جسٹس ایاز الدین صاحب نے بھی وہ جیل اصلاحات کے نام کے اوپر وہ کیا تھا, نہیں, اور اس نے بھی کہا میری خان سے ملاقات کرائی جائے, انہوں نے بھی یہی کہا خان سے ملاقات کروائی. تو چیزیں جو ہے وہ تو کچھ جس طرح کی ہی چل رہی نہیں. اگر عمران خان لیڈر ہیں, دیکھیں عمران خان لیڈر ہیں اور مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے صدیقی صاحب, عمران خان لوگ لیڈر ملنا ہے چاہتے ہیں نا ان کو, لیکن جج لیڈر تو نہیں ہے نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پارٹی سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ چیک کی جا سکتی ہیں. ایک میرا یہ باقی ملاقات ہونی چاہیے, اس میں کوئی مجھ سے کیا سوال بھائی میرے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشری اس ٹائم بھی موجود تھی جب شہباز شریف پابند سلاسل تھے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور نہیں ملنے دیا گیا تھا, اور اس میں شہباز شریف بھی ملنا چاہ رہے تھے, یہ بھی ملنا چاہ رہے تھے, لیکن انتظامیہ نے نہیں ملنے دیا گیا. زرداری صاحب یہاں پہ نیب کی کسٹڈی میں تھے, ان تک ضروری ادویات میڈیسنز بھی نہیں جانے دی جا رہی تھی, اور اس ٹائم بلاول بھٹو زرداری اور بی بی یاسفا نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارے والد کو, ہمارے بابا کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی جو اہم میڈیسن ہے جو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں جانے دی جا رہی. تو اس ٹائم بھی یہ عدلیہ موجود تھی, لیکن اس ٹائم اس عدلیہ میں کوئی ہلچل نہیں تھی, کسی کا ضمیر نہیں جاگ رہا تھا, کوئی ہیومینٹیرین بیسس پہ میڈیسن پہ نہیں, بالکل یہ خاموش تھے. لیکن خان صاحب کا ایشو آتا ہے تو ان کے لیٹر آ جاتے ہیں, خان صاحب کا ایشو آتا ہے تو ان کو ماورائے آئین انصاف کرنا یاد آ جاتا ہے, خان صاحب کا ایشو آتا ہے تو ان کو کمپلیٹ جسٹس یاد آ جاتا ہے. تو یہ دورہ معیار نہیں ہے ہمارے معزز جج صاحبان کا. بس اب اس کے بعد میرا کچھ کہنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ مطلب معیار تو ہمیں دورہ نظر آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہے,
تو ملاقات بھی ہونی چاہیے جو وہ ہے، لیکن جب جیسے جو ملاقات بھی ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو جیل مینول قواعد ہیں اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کل کو یہ درخواست اب یہ بھی نہیں پاسبل ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے، ایک آدمی کو سزا ہوئی بھی ہے، اب وہاں پہ وہ میلہ لگا کے بیٹھ جائے، ٹھیلا لگا کے بیٹھ جائیں، تو وہ وہاں پہ جلسہ کر لیں. پھر جیل کے اندر یہاں سے جو ہے کل کو بھیج دیں کہ جی 50,000 لوگوں نے درخواست ڈالی ہے 50,000 لوگوں کے بیاہ پہ کہ 50,000 لوگ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کی اجازت دے دی جائے، تو تاکہ وہ وہاں پہ جلسہ کر لیں جیل کے اندر. کل کو یہ درخواست ڈال دے کہ ہمارے اس کو جو ہے وہ تتر بھی نہیں کھانے دیے جا رہے، تو پھر وہ تو مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہے. لنگر کو تتر نہیں لتر کی ضرورت ہے، اصل میں یہ بات ہے. یہ بات کافی جو ہے نا طیب اگریسو ہوئے ہیں، لیکن طیب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب بات ہے، غیر مناسب ہے. ایک سنجیدہ فارم. آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ وہ سارا کچھ ہے، لیکن یہ نہیں سر. اچھا سائفر میں تفصیلی وجوہات آ گئیں. کیا کہا؟ ایک تو میرے خیال ایک تو یہ 1 سال کے بعد آئیں، مبارک ہو. میرے خیال میں تو قیوم صدیقی صاحب یہ آپ نے جو پروگرام کیا تھا اس کی وجہ سے میرے خیال میں اس کے بعد اس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہے. ہاں نہیں، ہم نے وہ پروگرام اس کے کیا بعد تھا، بھی پھر سیریز آف پروگرامز ہم نے دیکھے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کیا. کے بعد، کیونکہ یہ خبر تو تھی بہرحال، کیونکہ یہ چیز ہمارے ذہن میں فوری طور پہ نہیں آئی کہ یہ 2 ججز جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو سنا وہ اب سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب اور گل حسن اورنگزیب صاحب. اب سائفر کا یہ جو 24 یا 25 صفحات کا جو فیصلہ میں نے پڑھا ہے، اس میں ایک تو وہ والی باتیں کہی گئی ہیں. اب اس میں تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے؟ ظاہر تاریخ تو وہی ہوگی اسی دن کی. نہیں، ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس پہ، 3 جون 2000 اس پہ 3 مارچ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. وہ سال کون سا ہے؟ تصدیق شدہ کاپی، یہ 2025 والا. اچھا، تصدیق شدہ کاپی. تصدیق شدہ کاپی کا وہ جو مور ہوتی ہے نا کہ یہ فلاں ڈیٹ کو کسی کو ملی، اس نے اپلائی کی اور پھر اس کو مل گئی. دوسرا اس میں ایک چیز یہ ہے جی کہ پروسیکیوشن جو ہے یہ کیس ثابت نہیں کر سکتی. بہت سارے اگر اس کا مطلب ہے کہ تصدیق شدہ کاپی ملی تو اس کا مطلب پہلے آ چکی ہوئی ہے، آ چکی ہوئی تھی ججمنٹ. اس کا مطلب ہے پہلے ہی پھر آ چکی ہو، شاید اسی ٹائم آئی ہو مارچ میں، کیونکہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہوئی. اپلوڈ نہیں ہوئی. تو وہ باتیں جو جب ضمانت کا کیس عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سپریم کورٹ میں بیل اپلیکیشنز آئی تھی، اس وقت جو باتیں ہمارے بیل کیس کے ججمنٹ میں ججز نے کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، سردار طارق صاحب تھے، اور ایک جج کوئی اور تھے غالباً میرے ذہن میں نہیں آ رہا. 2 رکنی بینچ ہی تھا یا شاید سردار طارق مسعود صاحب اور منصور شاہ صاحب. اس میں بھی یہ کہا گیا جی کہ اس سائفر کی وجہ سے کس ملک کا نقصان ہوا ہے، یا کس کو اس سے اگر پاکستان کو نقصان ہوا ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے، یہ نہیں بتایا گیا. تو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں فیصلے میں. پھر اس کے بعد ایک بات اور کہی گئی ہے جی کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ کے طور کے اوپر سائفر کو یوز کیا گیا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. یہ تو ہم مطلب شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکنے کے لیے ایک پورا سیاسی بیانیہ اس وقت عمران خان کی طرف سے گھڑا گیا تھا، اور اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ کسی طریقے سے، اور اب تو ایکسپوز بھی ہو چکا کہ جی وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ کہہ دیا. پھر یہ کہا گیا کہ جو کراس ایگزامینیشن ہوئی ہے اس میں نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ یا نا تجربے کاری پروسیکیوشن کی طرف سے دکھائی گئی ہے، اور یہ کیس ریمانڈ کا بنتا ہے. اچھا، کورٹ نے خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ریمانڈ کا کیس بنتا تو ہے، لیکن اگر ہم جو کراس ایگزامینیشن کا پورشن ہے اس کو الگ بھی کر دیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر سزا دی جا سکے. اوکے. پھر اس میں فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سائفر کا گم ہونے کا جو معاملہ ہے اس پہ لا کلیئر ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا اہم ڈاکومنٹ اگر غائب ہو جاتا ہے، گم ہوتا ہے، چوری ہوتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے، انکوائری کروائی جاتی ہے، آئی بی انوالو ہوتی ہے. تو وہ ایسا کوئی ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی کبھی انکوائری کروائی گئی ہو. تو یہ گراؤنڈز ہیں. تو اب یہ کہنا کہ یہ ریمانڈ کا کیس بنتا تو ہے لیکن ایویڈنس اس کے علاوہ بھی ایسے نہیں ہے جس کی بنیاد پہ پروسیڈنگ ہو. تو سپریم کورٹ میں تو آلریڈی پروسیکیوشن 190 ملین پاؤنڈ والا وہ جو معاف کیجیے گا سائفر والا معاملہ سپریم کورٹ میں لا چکی ہے. ہاں وہ تو اپیل داخل کر چکے ہیں اسی فیصلے کے خلاف. تو اب اس اپیل میں میرے خیال میں یہ سوال ڈسکس ہوگا کہ اس کو دوبارہ ریمانڈ بیک کیا جانا چاہیے کیونکہ فیصلہ خود یہ کہہ رہا ہے. تو دیکھیں اس پہ کس حد تک عدالت کو مطمئن کر پاتی ہے پروسیکیوشن. تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس کے بعد ہی ہوگا نا. تو طیب آپ یہ جو سائفر والے کیس کے اندر
اب تو یہ لیکن سوالات تو ہیں نا، مطلب اگر یہ جج صاحب یہ تفصیلی وجوہات جو ہیں یہ پہلے آئی ہیں یا ان کے ایلیویشن سے یا ان کے بعد آئی ہیں، اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں لکھی ہے، بس تفصیلی وجوہات سامنے آ گئی کہ جو شارٹ آرڈر تھا جس کو اس کی یہ ریزننگ ہے. سر اس میں دیکھیں یہ چیزیں تو سامنے آنی چاہیے. کیونکہ شاہ خاور صاحب کے ساتھ ہماری جو بات ہو رہی تھی نا تو اس میں وہ یہ کہتے کہ اگر یہ ایلیویٹ ہو چکے ہیں ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ تو پھر وہ شاید وجوہات نہیں لکھ سکتے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. تو ان کو ہم پھر دوبارہ بلا کے پوچھیں گے کہ جی اب بتائیں اب کیا صورتحال ہے. سر اس میں دو ریزن دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ دن ہوتے ہیں جج کے پاس اگر وہ سپریم کورٹ میں بھی آ جائے، میں شور نہیں ہوں لیکن یہ ریزنز دی جاتی ہے کہ وہ پھر بھی اگر جو پینڈنگ کام یا پینڈنگ فیصلے یا وہ کچھ 30 دن ہے یا کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں وہ جاری کر سکتے ہیں، یہ ایک ریزن دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں چونکہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کی، تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو وہ جو کلیئرٹی ہے، جو ابہام، جو کنفیوژن منظر نامے پہ چھایا ہوا ہے وہ کلیئر ہوگا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر شاید یہ سوال اپیل میں بھی اٹھے. یہ جب اپیل چونکہ سپریم کورٹ میں شارٹ آرڈر پہ ہی انہوں نے اپیل کر دی تھی تو اب ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے تو اب وہ چانس ہے کہ اپیل عنقریب سماعت کے لیے لگے گی تو اس میں بھی یہ سوال اٹھے گا. لیکن یہاں پہ ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پورے کے پورے سائفر پروسیس کو جو ہے وہ کمزور کیا گیا، اس ٹرائل پر اثر انداز ہوا گیا ہماری سپریم کورٹ کی جانب سے انفارچونیٹلی. میں دیکھیں سر ایک بات میں چلو مجھے آپ سوال کا جواب دے دیں. جب سپریم کورٹ ضمانتوں کا کیس سنتی ہے وٹ ایور کسی کوئی بھی ضمانت ہوتی ہے اس میں نے ججز کے بھٹو صاحب نے بھی تو شملہ کو آپ اس چیز کو یونائٹڈ نیشن کی قرار تھا. وہ یہ پولیٹیکل سٹنٹس تو ہوتے رہتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل سٹنٹ ہے نا، وہ تو خود ہی ایکسپوز ہو گئے. ایک دفعہ کہا کہ امریکی غلامی نامنظور، دوسری طرف ٹرمپ آزاد کروائے گا اور مطلب یہ پھر لابنگ فرمز، تو وہ تو سارا بہت سارا ایکسپوز ہو گیا نا. یہ سب کچھ ٹھیک ہے. میں زبردوس ہو گیا. آپ کو قانونی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ضمانتوں کے کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ہمیشہ یہ ریمارکس ہوتے ہیں کہ ہم کیس کے میرٹ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ضمانت کا کیس ہے، ہم کیس کے میرٹس کو نہیں دیکھتے، لیکن ضمانت بنتی ہے تو وہ دیتے ہیں، وہ کیس کے اندر چیزیں میں نہیں جاتے. لیکن یہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ جب جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ یہ کیس سن رہے تھے تو اس ٹائم بھی عدالت کو جو ہے یہ بتلایا گیا کہ سر آپ میرٹ پہ نہ جائیں کیس کے، آپ ضمانت کا معاملے کو دیکھیں. لیکن اس ٹائم منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کمپلیٹ جسٹس کا میکانزم ہے، تو ہم کمپلیٹ جسٹس کا میکانزم اپلائی سپریم کورٹ کے پاس وہ اختیار ہے تو صحیح نا 187 کا. تو 187 کا اختیار عمران خان کی ضمانت کے لیے استعمال ہوا سیفر کیس کے اندر، اور انہوں نے اسی ٹائم سیفر کا تیا پانچا پورے کیس کا کر کے باہر پھینک دیا تھا صحیح منصور علی شاہ صاحب نے. لیکن یہاں پہ اللہ دتیا کا جو ہے وہ آپ کا میرا کیس آتا ہے تو اس ٹائم سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، ہم کیس کے میرٹ پہ نہیں جا رہے، ہم صرف ضمانت کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے. یہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل تو یہاں پہ کیس خراب ہوا تھا، اور یہی جو جہاں زیب نے کہا ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی جو یہاں ججز کی آبزرویشن تھی وہی انہوں نے اس ڈیٹیل ججمنٹ میں کوٹ کی ہیں. ظاہر ہے وہ اس سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں نا. اچھا اس میں نا کچھ میں نے ڈیٹس چیک کی ہیں. ایک تو یہ 13 مارچ 2025 کا اسٹیمپ ہے، یعنی کل کی 13/3/25 جی. پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈیٹ آف ڈپازٹ آف فی، یہ 25/11/2024 کی ہے. یہ شاید جب اپلائی کیا گیا تھا اس وقت کی تاریخ ہے. اور پھر اس کے بعد فیس ہے اس کی 2500 روپے. تو یہ کہیں سے بھی یہ اسٹیبلش مطلب ہے کہ جب ڈیٹ آف ڈپازٹ آف فی ہے وہ ہے کب کی ہے؟ وہ 25/11/2024 25 نومبر 2024 کو، اور نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، مارچ 4 ماہ کے بعد آیا. جی 13/3/2025 کا اس پہ نہیں پھر اس کا مطلب لیکن اتنی دیر سے ملتے ہیں عدالتی فیصلے؟ 4 مہینے بعد ملتے ہیں. سرٹیفکیشن جو اسٹیمپ ہے نا وہ بھی 13 مارچ 2025 کی ہے. اسی مارچ میں ہی ہے. اسی مارچ ملے. اب دیکھتے ہیں اس میں سے کیا کچھ نکلتا ہے. تو جناب شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. افطاری دا ویلا ہو گیا ہے. اللہ نے کے بعد